सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले क्या है अज़ान में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یہاں خدام الحمدیہ جرمنی اور لجنہ مائلہ جرمنی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور برطانیہ میں بھی خدام الحمدیہ برطانیہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح بعض اور ملک بھی ہیں جہاں آج جلسے اور اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اجتماعات کو اپنے خاص فضل سے کامیاب فرمائے، ہر شامل ہونے والا بے انتہا فیض اٹھانے والا ہو، اس اجتماع کے مقصد کو پورے کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تمام شامل ہونے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حاسدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر دن جماعت میں ترقی دیکھتے ہیں، اور جوں جوں یہ ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے، دنیا کے ہر ملک میں حسد کرنے والے اور شر پھیلانے والے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حاسدین اور شر پھیلانے والوں کو بڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں جماعت احمدیہ کے قدم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ مخالفین اور دشمن کی منصوبہ بندیاں جماعت کے بڑھنے اور ترقی کرنے کا معیار ہیں، اور اس سے ایک مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے یا کسی مومن کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ اس کے جماعت اور خلافت کے ساتھ اخلاص میں کہیں کمی نہ ہو جائے، اس کے تقویٰ پر چلنے کے معیار گرنے نہ شروع ہو جائیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر نیکی اور تقویٰ میں ایک جگہ ٹھہر بھی گئے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بڑی خطرناک بات ہے، سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نیچے گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بس ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اپنے اس دشمن کی فکر کرنی چاہیے جو انہیں تقویٰ میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے،
انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان کی مخالفتوں سے غرض نہ رکھو، تقویٰ طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ان لوگوں سے وہ خود سمجھ لے گا۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ بس اگر نیکیوں اور تقویٰ میں ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ گزشتہ تقریباً 1.25 صدی سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک یہی مشاہدہ کر رہا ہے، یہی ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن نے ہمارے چند پیاروں کی زندگی تو گو ختم کر دی اور ہمارے مالوں کو تو بے شک لوٹا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ اس دنیا سے جو جانیں رخصت ہوئیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دائمی زندگی مل گئی، وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئیں جو دائمی زندگی پانے والے لوگ تھے، اور انفرادی طور پر بھی مال کی کمی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، اس چیز کے گواہ ہیں۔ اور جماعتی طور پر بھی اس قربانی کے بدلے جو انعامات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، جن انعامات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا تو کوئی حساب و شمار ہی نہیں ہے۔ بس اگر ہمیں فکر ہونی چاہیے تو دشمنوں کے مکروں کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے تقویٰ کی، کہ یہ نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس میں ہماری کمی نہ پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارا پختہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچیں گی، اور دشمن سے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا خود سمجھ لے گا، اور سمجھ رہا ہے۔ مخالفین کے اتنے شور شرابے کے باوجود صرف مقامی طور پر ملکوں کے اندر ہی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اخباروں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے سے تمام دنیا میں احمدیت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لیکن مخالفت جماعت کے تعارف کا باعث بنتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ایک مجلس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لوگ اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، بظاہر اس کے وجوہ اور اسباب کا ہمیں علم نہیں، ہماری طرف سے کون سے واعظ مقرر ہیں جو لوگوں کو جا کر اس طرف بلاتے ہیں، یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ فرمایا اس نے ایک کشش رکھتی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پہنچانا چاہتا ہے اس حد تک اس نے کشش رکھتی ہے۔ بس ایک تو لوگوں کا رخ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ اور آپ کی کتب پڑھ کر آپ کی طرف ہوا، کچھ آپ علیہ السلام کے پیغام کو سن کر جو آپ کے واعظین و مبلغین نے پھیلایا اس کو سن کر لوگوں کی توجہ پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں کو ان کی تڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت دکھائی، اور دکھاتا ہے اور دکھاتا چلا جا رہا ہے۔
بس ایسے ہی لوگ ہیں جو کسی کوشش کے ذریعے سے نہیں بلکہ کہیں سے پیغام سن لیا یا اللہ تعالیٰ نے جن کو رہنمائی فرمائی، ایسے ہی لوگوں کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان پیدا فرماتا ہے اور ایک مقناطیسی کشش کی طرح وہ آگ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کھینچے چلے آ رہے تھے جب حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں تھا، اور آج بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں جبکہ آپ کا پیغام دنیا میں کسی بھی شکل میں پہنچتا ہے، یا جو بھی سعید فطرت ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ یہ کشش اللہ تعالیٰ نے آج بھی رکھی ہوئی۔ آج بھی خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرماتا ہے کہ لوگوں کی توجہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے، باوجود مخالفتوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مجلس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مخالفین کی مخالفتوں اور اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج رات کے الہام انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرمایا یہ ہوا مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر خود ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں اس الہام کی کہ آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے مجلس میں فرمایا کہ یہ الہام مجھے رات کو ہوا، فرمایا کہ فرعون اور اس کے ساتھی تو یہ یقین کرتے تھے کہ بنی اسرائیل ایک تباہ ہو جانے والی قوم ہے اور اس کو ہم جلد فنا کر دیں گے، پر خدا نے فرمایا کہ وہ ایسا خیال کرنے میں خطا کار تھے۔ ایسے ہی اس جماعت کے متعلق مخالفین و معاندین کہتے ہیں کہ یہ جماعت تباہ ہو جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہے۔ بس دنیا والے چاہے وہ حکومتیں ہوں یا تنظیمیں الہی جماعتوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے فرعون آئے، حامان آئے اور اس دنیا سے ناکام و نامراد گزر گئے۔ بڑے بڑے حاسد آئے اور اپنی حسد کی آگ میں آپ ہی جل کر بسم ہو جاتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے شریر اٹھتے ہیں لیکن خود اپنے شروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے رخ پھیرتا ہے۔ حضرت صاحب نے ذکر فرمایا کہ پتہ نہیں لگتا ہمیں بعض جگہ کس طرح پیغام پہنچتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا اس کی آج بھی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں اور کثرت سے نظر آتی ہیں۔ ان چند مثالوں میں سے ان واقعات میں سے جو آج کل بھی ہو رہے ہیں، چند واقعات میں نے مثال کے طور پر لیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عوض احمد صاحب ہیں ہمارے ایک فلسطین کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن کی ایک خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ تم امام مہدی کے سپاہی بنو گے۔ تب سے امام مہدی کی تلاش میں تھا۔ ایک روز اچانک ایک عیسائی چینل دیکھا جس پر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کر رہے تھے۔ تب فوراً عربی چینلز گھمانا شروع کیے کہ شاید کوئی اس کا جواب دے، لیکن وہاں تو جادو، طلاق اور منافعوں کی باتیں ہو رہی تھیں بجائے اس کے کہ انہیں جواب دیتے۔
کچھ عرصے کے بعد خوش قسمتی سے MTA مل گیا. مجھے احساس ہوا کہ یہ سچے لوگ ہیں. پھر مستقل طور پر اسے دیکھنا شروع کر دیا. اس چینل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. اب شرح صدر حاصل ہونے کے بعد بیعت کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم قبول فرمائیں. پھر ایک ہمارے دوست احمد ابراہیم صاحب ہیں، ایک عرب ملک کے، کہتے ہیں کہ اچانک MTA دیکھنے کا موقع ملا. پہلے کچھ تردد تھا، پھر آہستہ آہستہ شرح صدر حاصل ہوتا گیا. استخارہ کرنے پر جواب ملا، الذین یبایعون انما یبایعون اللہ. گھر والوں کی طرف سے مخالفت اور مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہ مولویوں کے زیر اثر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے ثبات قدم اور فیملی کی ہدایت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائے. پھر ایک محمد عبداللہ صاحب ہیں مصر کے، کہتے ہیں 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی چینل گھماتے ہوئے اچانک MTA دیکھنے کا موقع مل گیا اور پروگرام سن کر میں حیران رہ گیا اور جماعت کی طرف سے کی جانے والی قرآن و حدیث کی تفسیر پر غور و خوض کرنے پر مجبور ہو گیا. دوسری طرف دیگر مولویوں کے پروگرام بھی دیکھتا رہا. اس تجزیے کے بعد معلوم ہوا کہ اب تک حقیقت مجھ سے مخفی تھی اور اصل اور صاف ستھرا اسلام وہی ہے جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں، باقی سب خرافات ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی. میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں. گھر والے سارے میرے احمدی ہونے کے مخالف ہیں اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں کیونکہ مولویوں نے ان کا برین واش کر رکھا ہے. ان سب کی ہدایت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیک خواہشات پوری فرمائے. پھر ایک ہستی صاحب ہیں مصر کے، کہتے ہیں کہ بیعت کر کے یوں لگا جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ رہے ہیں. قبل ازیں کئی مسائل مثلا وفات مسیح وغیرہ کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آتی تھی، لیکن جماعت کے پاس گمگشتہ متاع مل گئی. تاہم مولویوں نے ہماری شدید مخالفت اور تکفیر شروع کر دی ہے. ہمارے پاس وسیع گھر ہے جسے ایک عرصے سے مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کو ایسا منظور نہ تھا. اب انشاءاللہ اسے مسجد بنا کر جماعت کو پیش کریں گے. مولوی ہماری شدید مخالفت اور احمدیت سے مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران استخارہ کیا تو جواب ملا کہ یہ لوگ امام مہدی کے مکذب ہیں. MTA سے سن کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں. یہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں. ہم MTA سے سنتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے دوران مجھے اسیر راہ مولا بن کر تکالیف سہنے کا موقع ملا. مولویوں نے میرے خلاف جھوٹی شکایتیں کی تو حکومتی کارندوں کی طرف سے مجھے کئی قسم کی سخت اذیت دی گئی اور دوران تحقیق میں نے ان کو تبلیغ بھی کی. یہ سب ایک طرف اذیتیں دی جا رہی تھی جیل میں، دوسری طرف یہ تبلیغ کر رہے تھے. ایک متعلقہ افسر نے کہا کہ میں آپ کے دلائل سن کر وفات مسیح کا قائل ہو گیا. انہوں نے جہاد کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو میں نے بتایا کہ ہم صرف دفاعی جہاد کے قائل ہیں. تو دیکھیں، مقصد احمدیت سے ہٹانا تھا لیکن خود ان کو قائل ہونا پڑا. صرف آپ اپنے دام میں سے یاد نہیں آیا بلکہ شکار کے سے دام میں آ گیا. یہ ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی خوبصورت تعلیم کا اثر لوگوں پر. کہتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کے بارے میں اور مصر میں احمدیوں کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے. نیز یہ کہ تم تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آج خود کسی کو تبلیغ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ احمدی جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے جو ایک احمدی کا نشان ہے. دنیا میں ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے
پچھلے خطبے میں نے جھوٹ کے اوپر بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا. بس یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس اپنے ایک عظیم خاصیت کو کبھی کسی احمدی کو چھوڑنا اور بھولنا نہیں چاہیے. نئے آنے والے یہ معیار کا قائم کرتے ہیں آ کے، اور اس پر پابندی سے استقامت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر جو ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اپنے دلوں میں، وہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہر چیز، ہر قدم آپ کا صدق کا قدم ہو اور ہر بات آپ کی صدق کی بات ہو. بس یہ ایک شان ہے احمدی کی جسے قائم رکھنا ہر احمدی کا فرض ہے کہ احمدی جھوٹ نہیں بولتا. کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر، یعنی پولیس والوں نے، کہ اگر تم نے تبلیغ جاری رکھی تو ہم تم پر بم بلاسٹ کرنے کا الزام لگا کر تمہیں سزا دیں گے. یہاں تک ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو بھی مولویوں نے کہا کہ تمہارے خاوند نے تجھے دھوکہ دے کر اس جماعت میں داخل کیا ہے، لیکن بیوی بھی ایمان میں پختہ تھی. اس نے اپنے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے پہلے احمدی ہوں. بس یہ ہے جرت اور شان جو آج حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت نے پیدا کی ہے ایمان میں. پھر ایک دوست ہیں اسامہ صاحب الجزائر کے، کہتے ہیں 2 سال قبل تک جماعت کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا. ایک روز اچانک بیٹے نے MTA کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے ہنسی مذاق میں ٹال دیا. پھر ایک وقت میں گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تب انبیاء کی زندگی اور مذہبی امور کے بارے میں غور و خوض کرنے لگا. آپ کا چینل دیکھا تو اس میں سارا حق پایا. آپ کی تعلیمات اور تفاسیر سے دل مطمئن ہوا. تفسیر کبیر کا مطالعہ شروع کیا اور پھر تبلیغ شروع کر دی، لیکن مخالفت کا سامنا ہوا. تب سابق انبیاء کی سیرت پر نظر ڈالی تو اس قسم کی مخالفت وہاں بھی نظر آئی جیسے حضرت مسیح موعود کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لکھتے ہیں کہ برائے کرم میری بیعت قبول فرمائیں، میں ہر طرح سے حضور کے حکموں پر عمل کروں گا. عجیب اخلاص و وفا میں بڑھنے والے لوگ ہیں یہ. پھر طیب صاحب ہیں مراکش کے، کہتے ہیں اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اگر عیسائیوں کا حیات چینل نہ ہوتا تو مجھے بیعت کی توفیق نہ ملتی. تفصیل بیان یہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ کہ میں کافی عرصے سے یہ چینل دیکھتا رہا ہوں اور ان کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں سن کر اور مسلمانوں کو جواب سے عاجز آ کر خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا، لیکن کچھ پیش نہ جاتی. اچانک ایک دن ہاٹ برڈ ریسیور پر چینل گھما رہا تھا کہ مجھے MTA العربیہ مل گیا، حالانکہ یہ اسپین میں مقیم ہے آج کل. حالانکہ میں بالعموم ہاٹ برڈ کے چینل نہیں دیکھتا. بہرحال MTA پر عصمت انبیاء اور بائبل کی تحریف وغیرہ پر بحث عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی تھی. میں سن کر بہت خوش ہوا کہ مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی اور گمشدہ متاع ہاتھ آ گئی. کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد میری تسلی ہو گئی اور میں بیعت کا خط ارسال کر رہا ہوں. اب میں ان مولویوں کی ہدہد اور نملہ اور جنوں وغیرہ کے بارے میں مزے کا خیز تفسیریں سنتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے انہی کو سن کر تعریفیں کرتے تھے. پھر مراکش کے ایک ہے عبداللہ صاحب، کہتے ہیں کہ میں چند ماہ سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے آپ کا قرآن کریم کے مضامین کا ادراک اور تعمیری اسلامی طرز فکر بہت پسند آیا. یہ معروف بات ہے کہ روایتی تفاسیر میں بہت سی خرافات موجود ہیں اور غلط تفاسیر جو لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی ہیں اور ان میں منطق اور عقل کے خلاف باتیں موجود ہیں. مثلا جنوں کے بارے میں یہ خیال کہ وہ لوگوں کو چمٹ جاتے ہیں اور غیر مرئی غیر معمولی مخلوق ہے کو میں پہلے ہی رد کرتا تھا. بعض دفعہ بعض کمزور احمدیوں کو جن کی تعلیم صحیح نہیں ہے یا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خاص طور پہ عورتوں میں
یہ اس قسم کی وبا ہے. اب بھی گو چاند ایک ہی ہیں، ان پڑھ اور جاہل، لیکن میں نے سنا ہے یہاں بھی ہیں ایسی. ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عقل مند انسان جو ہے اس کو رد کرتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے افسر سے حضرت آدم کے پہلے انسان نہ ہونے کے بارے میں بات کی، اور میں نے کہا کہ فرشتوں نے جو کہا کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اگر پہلے سے انسان موجود نہ تھے تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ بشر کے اندر خون ہوتا ہے وغیرہ. تو کہنے لگا کہ یہ بہت خطرناک خیالات ہیں. اس افسر نے کہا انہیں کسی کے پاس بیان مت کرنا. پھر لکھتے ہیں کہ پھر اچانک آپ کے چینل سے تعارف ہوا تو قرآن کریم کے زندہ اور روشن کتاب ہونے کے بارے میں آپ کے بیان سے بہت خوش ہوا. فضلوں اور احسانوں والے خدا نے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو اپنے نورانی اسرار الہام کیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی عقلوں میں پڑے شکوک و شبہات کی اس ڈھیر کا صفایا کر دیا جائے جس نے عقل کو معاف کر چھوڑا تھا، اور جس کے نتیجے میں عرب تمدنی اور تہذیبی ترقی کے قافلہ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور گراوٹ اور انحطاط اور پستی اور تفریقہ کا شکار ہو چکے ہیں. لکھتے ہیں مجھے کہ حضور میری بیعت قبول فرمائیں. مجھے آج جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر بڑے فخر کا احساس ہو رہا ہے. پھر ایک یاسر صاحب ہیں سلطنت عمان کے، یہ جون 2011 میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک عرصے سے حق کی تلاش میں تھا جسے اب پا لیا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کر شدت سے خواہش ہوتی تھی کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ترقی کی خاطر دوبارہ آ جائیں. ایک بار مختلف چینل گھما رہا تھا کہ اچانک MTA کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر یوں لگا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو. یہ تصویر دل میں گھر کر گئی. ایک روز کسی دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ذکر کیا اور دجال کے بارے میں بتایا کہ اس سے مراد عیسائی پادری ہیں. میں نے شروع میں اس کی سخت مخالفت کی، لیکن بعد میں حقیقت کھل گئی. اس رات 2 بجے تک MTA دیکھتا رہا اور جماعت اور حضرت مسیح موعود کے ساتھ محبت بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے صحیح اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور قبول کرنے کی توفیق بخشی. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی کتب اور حضرت خلیفہ ثانی کی تفسیر کبیر پڑھی اور بہت پسند آئیں. اور پھر مجھے لکھتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کا بہت شوق ہے، دعا کریں. تو یہ لوگ نہ صرف بیعت کر رہے ہیں بلکہ بیعت کر کے اپنے علم کو بڑھا بھی رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیدائشی احمدی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے خون میں احمدیت ہے، اب مزید ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تقویٰ کو، اپنی نیکیوں کو کے معیاروں کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک خاتون ہیں بیری فان صاحبہ، ان کے 2 بچے بھی ہیں، ناروے میں رہتی ہیں اور کردستان کی ہیں. کہتی ہیں کہ 2006 میں اچانک MTA دیکھنے کا اتفاق ہوا. آپ کی باتیں اور اسلام کی صحیح تصویر آپ سے سن کر بہت خوشی ہوئی. بعد میں اس چینل کا نمبر کہیں گم ہو گیا. اچانک 2010 میں ایک روز پھر مل گیا. پروگرام الحوار المباشر چل رہا تھا. آپ کے دلائل اور تفسیر قرآن سن کر بہت متاثر ہوئی. پروگرام کے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی. آپ کی صداقت پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا. تاہم یہ افسوس ہوا کہ ابھی تک آپ کے بارے میں پتہ کیوں نہ چلا. البتہ آپ کے نبی ہونے کے بارے میں خلش تھی جو جماعت کی طرف سے دی گئی تفسیر و تشریح سے دور ہو گئی. اب میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے امام مہدی ہیں. پھر لکھتی ہیں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس کو بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں اور اس جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہوں. برائے کرم مجھے بھی اس کا موقع دیں. تو یہ وہ خوبصورت جہاد ہے جس کی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے اور قرآن اور حدیث سے علم پا کر دی ہے. یہ جہاد ہے جو آپ نے اس زمانے میں متعارف کروایا ہے، جو صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی اس جہاد میں حصہ لے رہی ہیں
اور لیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مردوں سے بڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ پھر حسین محمد صالح صاحب ہیں، یہ بھی الجزائر کے ہیں، کہتے ہیں مجھے لکھتے ہوئے کہ تقریباً 10 سال قبل مجھے اسلام کا کچھ علم نہ تھا، سوائے اس رسمی اسلام کے جو سب لوگ جانتے ہیں، اور کئی ایک مسائل کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی میں قرآن پڑھتا تھا اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی مذہبی چینل تلاش کر رہا تھا کہ مجھے MTA مل گیا، جہاں پروگرام الحوار المباشر چل رہا تھا، جس کا انداز اور علمیت اور مضمون مجھے پسند آیا، اور خاص طور پر پروگرام میں شریک علماء کا تمام ادیان کے بارے میں علم اور خصوصاً اسلامی علوم پر گرفت نے مجھے متاثر کیا۔ چنانچہ میں اسی لمحے سے احمدی ہوں اور میری روحانیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ بہت سی عربی اور فرینچ کتابیں اور رسائل، اور مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کے خطبات میرے پاس ہیں، اور میں نے تفسیر کبیر بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لی ہے تاکہ لوگوں سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے۔ لکھتے ہیں کہ بیعت میں تاخیر اس لیے کی کہ میں خود کو بظاہر احمدی سمجھتا تھا، لیکن نور ایمان میرے دل میں راسخ نہیں ہوا، اور مجھے ڈر لگا کہ عہد بیعت کی خلاف ورزی نہ کرنے والا ٹھہروں۔ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے اور استقامت بخشے۔ بس یہ فکریں ہیں نئے آنے والوں کی، اور بہت سارے اکثر پرانے احمدی ہیں جو بزرگوں کی اولادیں ہیں، ان کو یہ اپنی فکریں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم نے عہد بیعت کو کس طرح اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ نبھانا ہے اور اسے پورا کرنا ہے، تبھی ہم حقیقی احمدی کہلا سکتے ہیں۔ پھر ایک ناصر صاحب ہیں، یہ بھی عرب ہیں، کہتے ہیں کہ 4 سال قبل میرے اندر حق کی تلاش شروع ہوئی، اور میں نے سنیوں اور شیعوں اور اثنا عشریوں وغیرہ سب کے مناظرات دیکھے۔ یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اثنا عشری، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب کے مناظرات دیکھے اور مجھے سینوں کے دلائل مضبوط نظر آئے۔ پھر تقریباً 3 ماہ قبل اتفاق سے میرا تعارف MTA سے ہوا، اور مکرم حانی طاہر صاحب نے میری توجہ کھینچی، اور میری دلچسپی جماعت میں بڑھی، اور معلوم ہوا کہ جماعت کے بارے میں جو باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں ان کی بنیاد جماعت کے مخالف مولویوں احسان اللہ ظہیر وغیرہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے میں موجود علماء کا اپنے سے خیالات میں اختلاف رکھنے والے لوگوں کے عقائد کے بارے میں رویے نے مجھے بڑا پریشان کیا، کیونکہ یہاں ہمارے پاس کچھ شیعہ ہیں اور لوگ ان سے تمسخر اور تحقیر سے پیش آتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے دل میں یہ کہا کرتا تھا کہ مذہب کے معاملے میں کسی کو تان کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین بھی تو شیعہ یا نصارہ وغیرہ تھے، اور ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی تحقیر اور تکبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہی انبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح سلفیوں کے عقائد کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا۔ میں اصولی طور پر مکرم حانی صاحب کے بیان کردہ دلائل سے متفق ہوں۔ مجھے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے مزید دلائل مہیا فرمائیں، اور یہ کہ بیعت کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا میری مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ تو اس طرح لوگ خط لکھتے ہیں۔ پھر ایک غریب محمد صاحب ہیں عراق کے، یہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے MTA دیکھ رہا ہوں اور تحقیق کر رہا تھا، پھر استخارہ کیا، لیکن کئی روز تک کوئی خواب وغیرہ نہ دیکھی، تاہم استخارہ جاری رکھا۔ پھر ایک روز خواب میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ پھر وہ شخص مجھے لے گیا اور کہنے لگا کہ اس خیمے میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرو۔ تب میں نے ایک ٹیلے کے اوپر لگے خیمے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ پھر وہی شخص کہنے لگا کہ اب دوسرے ٹیلے پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرو۔ میں خواب میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 کیسے ہو سکتے ہیں، تاہم میں نے دوسرے ٹیلے پر بھی خیمے کے اندر حضرت کو اسی شکل و صورت میں دیکھا، گو قد ذرا سا کم تھا۔ اس خواب کے بعد مجھے انشراح صدر ہوا اور اب بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جماعت میں ہر ملک و قوم کے لوگ
بغیر تمیز رنگ و نسل کے شامل ہو رہے ہیں. بس تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا جو کام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے سپرد، وہ آج صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے. پھر ایک صاحب ہیں خالد صاحب، کہتے ہیں کہ ایک روز ایک غیر احمدی دوست نے جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ہندوستان میں مسیح موعود کے ظہور کے قائل ہیں. بعض دیگر عقائد بھی بتائے. مجھے شروع سے ہی اطمینان قلب نصیب ہونے لگا. پھر MTA دیکھا تو مزید تسلی ہوئی، اور میں نے اس دوست کو بتایا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے تعجب سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. قبل عظیم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صرف تصویر دیکھ کر آپ کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا. MTA سے اسلام کی صحیح تصویر اور تفاسیر کا علم ہوا. الحمدللہ کہ اس کے ذریعے امام الزمان کا پتہ ملا. تقریباً 1 سال قبل خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے پر بوسہ دیا تھا. خاکسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حکومت اور حاکموں اور خراب حالات کا شکوہ کیا. پھر لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری آنکھیں کھولیں اور اندھیروں سے نکال کر حق دکھایا ہے، جزاکم اللہ. اور پھر لکھتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کی دستی بیعت کروں. پھر ایک واقعہ، بہت سارے واقعات میں ہیں، تفصیل تو نہیں، افریقہ سے بھی میں نے لیا ہے. امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ 12 ایریا میں وہاں کی مقامی جماعت کے صدر صاحب کی نگرانی میں تبلیغی پروگرام تشکیل کیا گیا. اس پروگرام کے ذریعے ایک دوست علیو کمارا صاحب سے رابطہ ہوا. افریقہ میں ہر اکثر ایسی جگہ ہے کہ واو یا پیش لگا دیتے ہیں نام کے ساتھ. علیو کا مطلب علی کمارا صاحب مسلمان تھے. ان کو جماعت کے عقائد کے بارے میں بتایا گیا. ان کے ساتھ 2 ہفتے تک مسلسل تبادلہ خیال ہوتا رہا. پھر صدر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن 25 اور 26 مئی 2011 کی درمیانی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک پگڑی والے بزرگ ہیں جو ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، ہدایت یہاں ہے. صبح اٹھ کر انہوں نے خواب بتائی اور کہنے لگے کہ جس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہی امام مہدی ہیں، کیونکہ ان کی تصویر وہ ایک میگزین جو انہیں دوران تبلیغ دیا گیا تھا اس میں پہلے دیکھ چکے تھے. اس پر انہوں نے بیعت فارم دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پر کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں. علیو کمارا صاحب نے جب بیعت فارم پڑھا کہنے لگے کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا. چنانچہ اسی وقت بیعت فارم پر کر کے جماعت میں داخل ہو گئے. پھر امیر صاحب آئیوری کوسٹ لکھتے ہیں کہ وہ آکے ریجن کے گاؤں نیاکارا میں ایک مرابو، یعنی وہ شخص جو تویز گنڈے کیا کرتا تھا، مولوی، نام ان کا کونے ابراہیم تھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں عیسیٰ نبی ہوں. ایک دن وہ احمدیہ مشن ہاؤس آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو اپنا تعارف نبی عیسیٰ کروا رہے تھے. اور اس نے اسی وقت بیعت کر لی اور یہ جو کام تھا تویز گنڈے کا، اس سے بھی توبہ کر لی. غرض کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس طرح نیک فطرت لوگوں کی باوجود مخالفتوں اور راہ راستے گمراہ کرنے کی کوششوں کے جو مولوی اور دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے رہنمائی فرماتا رہتا ہے اور فرما رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سن کر یا تصویر دیکھ کر ایک کشش کی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقی ان کوششوں سے کہیں زیادہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. بس یہ الہی کام ہے جس نے تکمیل کو تو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنا ہی ہے. لیکن یہ ترقی ہمیں اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے
کہ ہم نے اپنی حالتیں، جن کو ایک عرصہ ہو گیا احمدیت پہ قائم ہوئے، یا ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی، ہم نے اپنی حالتیں کیسی بنانی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے معیار کیا ہونے چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکیوں میں پیچھے جا رہے ہو تو فکر کرو کہ اسی طرح پھر انسان پہ گرتا چلا جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے. بیعت میں آ کر کیا باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اس پہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. بعض توجہ طلب امور حضرت مسیح علیہ السلام سے کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ میں بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے ہیں اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے. ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد. حق اللہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا. اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جائے، کسی بھی قسم کا نہ کیا جائے. گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فطور نہ ہو. سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، فرماتے ہیں سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے. اور یہی کام ہے جو آج احمدی کی سپرد ہے. آسان کام تو نہیں، مولویوں کی طرح پکے پکائے حلوے تو نہیں ہم نے کھانے ہیں. یہ اپنی اصلاح کا کام ہی ہے جو ہم نے کرنا ہے، اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے. بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کا فضل مانگیں کہ ہمارے قدم کبھی پیچھے نہ ہٹیں، نیکیوں میں ہم پیچھے نہ جائیں، تقویٰ میں ہم ترقی کرنے والے ہوں، اور ہر وقت ہمارے شامل حال اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. فرمایا کسی میں قوت غضبی بڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہے. جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان. جب انسان غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، تو نہ اس وقت پھر فرمایا کہ نہ دل اس کا پاک ہے نہ اس کی زبان پاک ہے. اور یہی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے. بہت سارے مسائل، بہت ساری لڑائیاں، بہت ساری رنجشیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں. یا دلوں میں کینے پلتے ہیں اور بدلے لیے جاتے ہیں، یا پھر زبان اس طرح چلائی جاتی ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کسی ایک مومن کی زبان ہے جس پر شریفانہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. پھر فرمایا دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے، اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے. کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے. ان ملکوں میں گندی فلمیں دیکھنا، بے حیائی کی باتیں سننا، ان لغویات کو دیکھنا، یہ سب اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، اور یہی قوت شہوت ہے جو غالب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کو خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل ایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بس بہت قابل فکر بات ہے کہ اس عہد تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان میں بڑھیں گے، آپ فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ باتیں تمہارے اندر ہیں. بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے. فرمایا بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے. جب ایک اس بات پہ یقین قائم کر لیا کہ ایک خدا کی میں عبادت کرنے والا ہوں، تو پھر اپنے اخلاق کو بھی درست کرو. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے، حالانکہ وہ معیار اس وقت بہت اعلیٰ تھے اخلاقی حالت کے، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے.
آپ ان سے بھی اونچا دیکھنا چاہتے تھے. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے. فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں بدزنی کا مرض بڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی سے نیک زنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف یعنی یہ باتیں کرنے والے کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو. اس لیے اول ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائیوں پر بدزنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک زن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلا کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے. مخالفین کی حسد کی آگ تو ایسی بھڑک رہی ہے ہمارے خلاف. اگر آپس میں بھی ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں تو اس جماعت میں رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر آپ نے فرمایا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں. اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں. حدیث شریف میں ہمسائے کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو. اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں. یہ مت سمجھو کہ ہمسائے سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسائے ہی ہیں، خواہ وہ 100 کوس کے فاصلے پر ہوں. بس جب ہم اپنی حالتوں کی اصلاح کر لیں گے تو یقیناً ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا صحیح حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ کرے کہ نوآئین بھی اپنی حالتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور پرانے احمدی اور وہ سست احمدی جو اپنے معیاروں کی بلندی کے حصول کو بھول گئے وہ بھی آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والے بنے، آپ کی بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہم بنیں. اپنی بعثت کا مقصد اور مخالفین کی مخالفت اور سلسلے کی ترقی کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت قائم ہو جائے، وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور عیسائیوں کے لیے کثر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے. دنیا اس کو بھول جاوے، بالکل بھول جاوے، خدائے واحد کی عبادت ہو. فرمایا، میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ مخالفین جو ہیں مسلمانوں میں سے خاص طور پر، یہ 2 مقصد ہیں، تقوی قائم کرنا اور توحید کو قائم کرنا. اس کو دیکھ کر بھی یہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے. کہ مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نفاق ہے میری طبیعت میں جو میں کام کر رہا ہوں اور اس دنیا کی خواہشات اور گندی زندگی کے لیے ہیں تو اس زہر سے خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے انسان. پھر کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقین اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو. کذاب کی حالت کے واسطے اس کا کذب بھی کافی ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں. کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر میری دکانداری ہے
تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو خدا تو خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کرے یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اگر ایک شخص بھی فرمایا اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہو. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ہم نے سنے کس طرح لوگوں کے دلوں میں خود یہ بات پیدا کر رہا ہے. ایک شخص کو بچپن میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا ہے کہ تم امام مہدی کے سپاہی ہو، اور بڑے ہو کر سالوں بعد نوجوانی کی بھی گزر رہی ہے تب جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. بس اس طرح اللہ تعالیٰ خود مددگار پیدا فرما رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے. یہی مطلب ہے اس کا. کب کوئی بھی مدد نہیں کرے گا تو تب بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور یہ سلسلہ کامیاب ہوگا. اور ہمیں اپنی حالتوں کو غور کرنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مخالفت کی میں پرواہ نہیں کرتا، میں اس کو بھی اپنے سلسلے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چپ چاپ اسے قبول کر لیا. دنیا کی تو عجیب حالت ہے. انسان کیسا ہی صدیق فطرت رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے کی ترقی فوق العادت ہو رہی ہے. بعض اوقات 400 500 کی فرشتیں آتی ہیں اور 10 15 تو روزانہ درخواستیں بیعت کی آتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود یہاں آ کر داخل سلسلہ ہوتے ہیں. اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی باتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے واقعات میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں اب یہ رو چلائی ہے کہ آپ کی بیعت میں آنے والوں کی تعداد روزانہ بعض اوقات 500 سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہزاروں میں بھی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی بیعت کا اور اس سلسلے میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں. آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک نہایت عارفانہ دعا پیش کرتا ہوں جس سے آپ کے دلی درد کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. کثرت زلازل اور تباہیوں کا ذکر ہو رہا تھا مجلس میں آپ کی، اور آج کل بھی آپ دیکھیں اسی طرح تباہیاں آ رہی ہیں. تو فرمایا آپ نے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے، اور خدا کی ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے. خواہ کیسے ہی زلزلے پڑیں پر خدا کا چہرہ لوگوں کو ایک دفعہ نظر آ جائے اور اس ہستی پر ایمان قائم ہو جائے. خدا کرے کہ آج کل کی بھی جیسا کہ میں نے کہا کثرت سے جو آفات و تباہیاں ہیں ان کو دیکھ کر دنیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پہچان لے، اور مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو شناخت کر کے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے والے بن جائیں اور توحید کے قیام کا باعث بن جائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر